اس لیے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں فیوچر کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیا پازیٹیو ہے اور کیا نیگیٹو ہے۔ جتنے مجھے دیکھنے والے ہیں میں سب سے گزارش کرتا ہوں، ایک تو اپنے رشتہ داروں میں اپنے اور پرائے کی تمیز پیدا کریں۔ ہم بعض اوقات رشتہ داریاں نبھا رہے ہوتے ہیں اور اس کا کوئی حاصل محصول نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارا سخت ہم سے بغض رکھتا ہے، ہماری لیگ پولنگ کرتا ہے، ہماری غیبتیں کرتا ہے، ہماری چغلیاں کرتے ہیں، ہمارا کھاتے ہیں لیکن ہمارے خلاف چلتے ہیں، احسان ہم سے لیتے ہیں لیکن احسان فراموش ہیں بہت زیادہ۔ چلیں، ایک تو ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا، بالکل یہ صحیح بات ہے کہ آپ کو اس کا بدلہ بالکل اس کی خواہش نہیں رکھنی چاہیے، لیکن ایک ہے کہ اس کے باوجود وہ شرارتیں کر کے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوں اور آپ کی عزت خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، لیکن ہم پھر بھی رشتہ داریاں نبھانے کے چکر میں ہوتے نہیں بیٹا دیکھو رشتہ داری تو نبھائی جاتی ہے۔ بھائی کون سی رشتہ داری نبھا رہے ہیں اور کیوں نبھا رہے ہیں آپ رشتہ داری؟ آج آپ ان کو فیس کرتے ہوئے گھبرا رہے ہیں، کل آپ چلے جائیں گے آپ کے بچوں کو تو تباہ کر دیں گے۔ اس طرح کے تخریب کار رشتہ داروں سے دور رہنا واجب ہے کہ جن کے قریب رہیں تو دل پھڑوا دیں، آپ کے بچوں کو آپ کے خلاف کر دیں، بیوی کو شوہر، شوہر کو بیوی کے خلاف، ماں باپ کو اولاد، اولاد کو ماں باپ کے خلاف، بہو کو ساس اور ساس کو بہو کے خلاف لڑوا دیں۔ ایسے رشتہ داروں کو پہچانیں اور ان سے دور رہیں، اس میں شرن کوئی آپ کو گرفت نہیں ہوگی کہ اپنے آپ کو شر سے بچانا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں جو بے عمل اور گناہگار ہوتے ہیں، چلیں بے عملی گناہگاری ان کے ذات کے ساتھ ہے، کوئی بات نہیں، ہر گھر میں تقریباً ایسا ہی ہے، لیکن اگر وہ اس کا اثر آپ کی اولاد پر، آپ کی زوجہ پر آ رہا ہو تو پھر واجب ہے کہ آپ ان سے روکیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی گھر کی خاندان کی خواتین ہیں جو بے پردہ گھومتی ہیں اور حیا کا مادہ بہت ہی کم ہے، جو خلاف شرع ہے اور گناہ ہے، اگر آپ کی زوجہ زیادہ ان کے پاس بیٹھیں گی وہ بھی بے عمل ہو جائے گی، وہ بھی گناہگار ہوگی۔ اور اسی طرح کچھ بدتمیز ہوتی ہیں جو شوہروں سے بدتمیزیاں کرتی ہیں، سینے پہ چڑھ کے گفتگو کرتی ہیں، اور تو آپ کی زوجہ بھی کچھ عرصے بعد اسی رنگ میں رنگ جائے گی۔ یا آپ کے بچے ان کے گھروں میں جائیں گے تو وہ گندی عادات، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی قہقہے لگا رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے اور گندی حرکتیں کر رہا ہے، یہ خراب قسم کی موویز چل رہی ہیں، مناظر چل رہے ہیں جس سے آپ کے بچے خراب ہو جائیں گے۔ تو ابھی سے ان کے فکر کریں، فیوچر پلاننگ ابھی سے ہونی چاہیے۔ آپ اگر آج مر گئے تو کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے ایک اور میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ بعض ہمارے بھائی بہن، بھائی خاص طور پر باہر کے ملکوں میں کما رہے ہوتے ہیں اور اپنے گھر پہ بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، زوجہ بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شادی کی، وہ خدمت کے لیے چھوڑ دی امی کے، خود باہر چلے گئے، حالانکہ زوجہ اس لیے نہیں تھی کہ وہ گھر کے سارے کام کر کے آپ کے ماں باپ کی خدمت بھی کرے، ایک نوکرانی لانا مقصود نہیں ہوتا، وہ ایک آزاد عورت ہے، وہ آپ کی زوجہ ہے، آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو بعض بھائی رکھ سکتے ہیں اپنی فیملی کو، لیکن نہیں، ہمارے یہاں جو رسم و رواج ہے کہ نہیں جی وہ ماں باپ سے علیحدہ نہیں رکھوں گا۔ چلیں آپ نے زوجہ وہاں چھوڑ دی، اب گھر والوں کا رویہ انتہائی خراب، اس کو بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، آپ کو اطلاع بھی مل رہی ہے تو آپ اسی کو سمجھائے جا رہے ہیں کہ بس صبر کرو صبر کرو، اور اس کے بعد پیسہ سارا ادباً والدہ یا والد کو بھیج رہے ہیں آپ۔ اچھا، کوئی اس میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ والد صاحب نے ایک دکان بنا لی، والد صاحب نے ایک مکان بنا لیا، مکان میں تو آپ کا پیسہ لگا دیا، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، سارے بھائی بہن کھڑے ہو گئے کہ اس میں ہمارا حق ہے، ساری زندگی آپ کماتے رہے اور آپ کو اتنا سا حصہ دے کر آؤٹ کر دیتے۔ ایک دفعہ ایک بھائی نے مجھے کہا کہ میں باہر سے کما کے بھیجتا رہا، بہت بھیجا، اور میری بیوی مجھے کہتی رہی کہ دیکھیں بچوں کے لیے کچھ کریں، ہمارے لیے بھی جمع کریں، اور میں نے سنا ہی نہیں، بہن بھائیوں کی شادی کر دی، مکان بنا لیا، شاید 6 منزلہ کہا تھا انہوں نے۔ اس کے بعد لاسٹ میں کہتے ہیں جب میرے یہاں پہ مسئلہ ہوا تو والدہ نے میری زوجہ کو بھی گھر سے نکال دیا، مجھے بھی گھر سے نکال دیا۔ تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے صرف ایک میرا کویسچن ہے، آپ یہ سوچئے گا کہ جس ماحول میں آپ کی زوجہ زندگی گزار رہی ہے اور آپ اپنے گھر والوں کا رویہ دیکھ رہے ہیں، اگر آج آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو گھر والوں کا رویہ آپ کی زوجہ اور بچوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور جتنا آپ نے کما کر ان کو دیا، کیا ان میں سے وہ سارا حصہ نکال کر آپ کی زوجہ کو کچھ حصہ نکال کر دیں گے؟ سوچئے گا ذرا۔ اس لیے یاد رکھیں، بیوی بچے آپ کی ذمہ داری ہیں، ان کی تربیت آپ کی ذمہ داری ہے، خالی پیسہ کما کر دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس لیے بہت بہتر ہے کہ اپنی زوجہ کو اپنے ساتھ رکھا جائے، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں تاکہ ان کی صحیح آپ تربیت کر سکیں، اور اس میں کوئی خلاف شرع چیز نہیں ہے۔ یہ طریقہ کار غلط ہوتا ہے کہ شادی کی، آپ نے زوجہ کو یہاں چھوڑا، خود وہاں چلے گئے۔ ایک ہوتی ہے دیکھیں مجبوری، یار میں رکھ نہیں سکتا ہوں، میں اتنے ایکسپینسز میں افورڈ نہیں کر سکتا ہوں، ایک الگ چیز ہے، اخراجات نہیں برداشت کر سکتے، الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ مجبور ہیں، لیکن سب کچھ کر سکتے ہیں۔ صرف خاندانی رسم و رواج، لوگ کیا کہیں گے، اس میں آپ نے زوجہ کو یہاں چھوڑ دیا۔ بعض اوقات ایسے ہمیں لوگ ملے، مرد وہاں گناہ کر رہا ہے، زوجہ یہاں گناہوں میں مبتلا ہو گئی، کیونکہ تقاضائے نفسانی تو سب کے ساتھ، لیکن ہمیں خاندانی رسمیں نبھانی ہے، بس وہ معاملات چل رہے ہیں۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں تمام دیکھنے والوں کو، فیوچر پلاننگ کریں، کل کیا ہونے والا ہے
کیا کیا نقصانات متوجہ ہونے والے ہیں، اور آج ہی میں کیسی پلاننگ کروں کہ ان نقصانات سے اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو حتی الامکان بچا سکوں۔ ایسی جو باہر کے ملک کے مجھے بھائی بہن سن رہے ہیں، خدا را اپنے بچوں کے لیے اچھی پلاننگ کریں۔ آپ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ کی نسل ایک ہے جو آپ کے بچے ہیں، پھر اس سے اگلی، پھر اس سے اگلی، تیسری چوتھی نسل کا بنے گا کیا؟ کتنے بھائی بہن ایسے ہیں، مفتی صاحب ہمارے بچوں کو اردو سمجھ میں نہیں آتی ہے، انگلش میں کوئی ہمیں ٹیچر دیں یا انگلش میں بکس دے دیجئے، ٹھیک ہے، اچھی، چلو اچھا ہے آپ کے بچوں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کا اکثر لٹریچر عربک اور اردو کے اندر ہے۔ انگلش میں اگر آپ کو کوئی بک مل بھی جاتی ہے، وہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ کیا واقعی وہ فقہ کو سمجھتا ہے؟ کیا واقعی اس نے صحیح مواد اس انگلش بک کے اندر ڈالا ہے؟ یہ آپ کو کیا پتا؟ آپ کے بچے کس کی کتاب پڑھ رہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والا ہو کہ آپ کے بچے گمراہی ہو جائیں، لیکن انگلش میں ہوگا، جمعے کا بیان ہو رہا ہے، بچوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کیونکہ آپ نے اردو نہیں سمجھائی ہوئی۔ اور اگر کوئی انگلش میں اسپیچ کرتے بھی ہیں، جیسے میں نے یو کے میں دیکھا کہ آدھا گھنٹہ اردو میں بیان، 15 منٹ میں انگلش میں، اس انگلش میں جو بیان کرنے والا 15 منٹ میں کیا کیا دے دے گا وہ؟